تو مہمان شخصیت طاہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ناظرین سے ان کو ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین آج موجود ہیں پروفیسر عامر شہزاد صاحب، جو شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ادیب بھی ہیں، لنگوسٹ ہیں، اور ہم جو شروع سے ایک دوسرے کی غلطیاں نکال رہے ہیں وہ غلطیاں آج نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عامر شہزاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آج ہم نے ان کو خصوصی طور پہ دعوت دی ہے، اور وہ دعوت اس لیے دی ہے کہ یہ کچھ تاریخ ہے ہماری کہ ہم نے جب پاکستان بنا تو اس کے بعد 2 زبانیں جو تھیں وہ ہماری قومی زبان قرار پائی تھی، لیکن 1948 میں جو ہے 25 فروری کو اردو زبان کو قومی زبان بھی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 1973 میں جو ہے دوبارہ سے اس کو پورے پاکستان میں نیشنل لینگویج قرار دیا گیا. اور اردو زبان کے حوالے سے آج اردو دان ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر شہزاد ہاشمی صاحب، اور یہ ہمیں بتائیں گے جناب ہماری غلطیاں، ہم سب کیا کچھ غلط بولتے ہیں. آج آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل. آج بھی ہمارا تلفظ درست کریں گے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ایسی ہیں مومنہ اردو کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے جو ہم اکثر اوقات جو ہے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو کا حصہ نہیں ہے، ہم اس میں شامل کرتے جا رہے ہیں. اردو پہ بات کریں گے جی، پاکستان کی قومی زبان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا آج کے پروگرام میں. ابھی لیتے ہیں میوزیکل بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام ہے صبح کشمیر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو، اور آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 کے پیج پر بھی لائیو ایک ساتھ. اور ہمارے بہت سارے ناظرین طاہر صاحب پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، ان کے پیغامات کی ایک لمبی فہرست میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہی ہوں. بالکل، میں چاہتا تھا کہ آج چونکہ سنڈے ہے تو جلدی ہم پہلے یہ پڑھ لیں، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو ہے ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو جو ہمارے ساتھ آج ابھی تک جو لوگ آ چکے ہیں، توحید ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان جناب عامر شہزاد. تہذیب و تمدن والے لوگ اور مختلف زبانوں والے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے. جی، وہ کچھ باتیں کسی چیز کا اگر وہ نام لیتے ہیں تو ساتھ اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا. اب چونکہ مختلف زبانوں والے لوگ ہوتے ہیں تو ایک نئی زبان ترویج پاتی ہے. بنیادی طور پر زبان جو نئی زبانیں بنتی ہیں اس کی یہی وجہ، چونکہ پرانے وقتوں میں جب کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے جب لوگ کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے تو ان کی مختلف زبانیں، تو ایک نئی زبان، ایک پہاڑی زبان ہے، اس طریقے سے ایک بالکل ایک علاقے کی زبان تھی. تو جب مفقود کیا جانے لگا، فارسی زبان کو ختم کیا جانے لگا انگریزوں کی ایک سازش کے تحت، تو اس کو پروان چڑھایا جانے لگا آہستہ آہستہ. لیکن یہ انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ یہ زبان اتنی شائستہ، شستہ اور اتنی بہترین اور میٹھی زبان، ایک نئی زبان جس نے جنم لیا. تو اس طریقے سے اس کی ابتدا لکھنؤ سے ہوئی ہے. لکھنؤ کا ملغوبہ ہے، یہ بہت سی زبانوں سے مل کر یہ زبان بنی ہے. اور اس زبان کی ایک خصوصیت آپ کو میں بتاؤں، جیسے دیکھیں کہ اب جو عربی ممالک ہیں تو ان میں پے نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں پڑھ سکتے، پاکستان پڑھتے ہیں. ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا متبادل کوئی تبدیل کر گئے. اندر اتنی وسعت ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اردو کے جو سب سے پہلے جو شاعری کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو امیر خسرو نے سب سے پہلے اردو میں شاعری شروع کی، اور سب سے پہلے صاحب دیوان، چونکہ ان کی چند بنیادی طور پر وہ فارسی کے شاعر تھے. امیر خسرو ایک بڑا نام ہے، نمیدہ نم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے وہ مرید تھے اور خلیفہ تھے. اور جو پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں جو اردو کے، وہ قلی قطب شاہ ایک شاعر گزرے جو سب سے پہلے اردو کے صاحب دیوان شاعر گزرے. استعمال کیا ہے ولی دکنی نے، لیکن اس نے غزل کا بہترین چہرہ ہے. ایک شعر اگر میں آپ کو درستی سے درستگی ولی دکنی نے استعمال کیا. جی ہاں، بنیادی طور پر یہ درستی ہے، ناراضی ہے، ادائی جسے ہم ادائیگی کہتے ہیں، لفظ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ ادائی ہے. صحیح. تو ولی کا ایک شعر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ پلا بیر ان سے ہوتی ہوئی ہم تک یہ، اور اتنی بہترین زبان. یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ عربی ہمارے لیے بہت قابل احترام زبان ہے، لیکن مرد کے لیے، اگر مخاطب کے لیے انتا، تو،
صحیح. عورت کے لیے انتے جی. اگر ہم انگریزی میں جائیں تو یو، سب کے لیے یو. لیکن جو اردو میں ایک اضافی لفظ ہے آپ، یہ باقاعدہ طور پر گردان میں یہ لفظ نہیں آتا یا سیغوں میں نہیں آتا، اسے کہتے ہیں حرف تکریم. بالکل ایسے حرف تکریم کے طور پر آتا ہے. تو اردو بہت ہی خوبصورت زبان ہے. اگر اسے درستی سے اس کی ادائی کی جائے، اس کا تلفظ، جس طریقے سے ہم بحث کو بحث پڑھتے ہیں، صحیح، بالکل، محسوس کو ہم محسوس پڑھتے ہیں، یہ جی ہاں، یہ تھوڑا سا ہم پیپر میں درستی لکھا تو فیل ہے، درستی لکھا تو درستگی لکھا تو نہیں. بات سن لیں کہ مطلب سر، مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیک کرنے والا ہے وہ آپ کے کیلیبر کا تو نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں شاید وہ درستگی، اگر کوئی اس کو درستی لکھے تو وہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بدقسمتی سے. ہاں، چونکہ نام لینا آن ایئر مناسب نہیں ہوتا. اردو کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. صحیح. تو ہم ان سے بات کر رہے تھے، تو میرے ایک دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، استاد عبدالبصیر تاجور. تو ہم حیرانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی کی ہے، ایک شخص نے ڈاکٹریٹ. اور ان کی جو اردو جب ہم سن رہے تھے تو ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شروع کر دیتا ہے. جہاں تلفظ کی درستی ہونا شروع، دیکھیں جب ایک لفظ ہے تجربہ، جب آپ ساری زندگی تجربہ کہیں گے اور آپ نے اساتذہ سے بھی یہی سنایا تو بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے اس کو تجربہ کی ادائی کرتے ہوئے. تو یہ بنیادی طور پر مسائل ہوتے ہیں کہ اس کا ایک لہجہ بن جاتا ہے، اس کے تلفظ اتنے غلط ہو جاتے ہیں کہ ان کی درستی، اب پتہ بھی، دیکھیں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، اب انہیں پتہ ہے کہ یہ لفظ اس کا تلفظ یہ ہے، لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے. ان کی درستگی کی بجائے درستی لکھیں گے تو فیل ہو جائے گا. اور بڑی زبردست سی بات ہے کہ وہ ایک اسکول میں یہ واقعہ ہوا، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک بچی جو جب اپنے گھر میں آئی، انگلش میڈیم اسکول کی، تو اپنے گھر میں آئی اور اس نے رٹا لگانا شروع کر دیا. اور وہ جو ہوتی ہے کہ جب آپ وہ لکھتے ہیں کہ چچا جی کو یا والد صاحب کو اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ پیسے بھیجیں، فیس لیٹ ہو رہی ہے، تو فیس بھجوانے کی اپلیکیشن جو تھی تو وہ یا وہ خط تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا ایز سون ایز پاسبل. تو وہ پڑھ رہی ہیں ایز ڈاٹر ایز پاسبل، ایز ڈاٹر ایز پاسبل، ایز ڈاٹر ایز پاسبل، رٹا لگا رہی. تو بڑی بہن نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں جو خط ہے ابا جی کو لکھا ہوا تو وہ پڑھ رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا ٹیچر نے پڑھایا. یہ المیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی اب میری طرف سے تو المیہ ہی ہے کہ یہ جو المیہ ہے ہمارے ہاں، کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ٹیچر نے یہی پڑھایا ہے. یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں کل پرنسپل سے بات کروں گی. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایز سون ایز پاسبل ہے. تو وہ جب وہاں پر پرنسپل کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ یہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ یہ رٹا لگا رہی تھی، ذرا دیکھیں تو صحیح ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے. تو جب ٹیچر کو بلایا گیا، پرنسپل نے ٹیچر کو بلایا تو اس کو پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے اس کو، آپ اگر غلطی تھی، کوئی کہیں مس پرنٹ تھا تو اس کو درست کر دیتی. تو انہوں نے کہا نہیں میڈم دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا تھا ایز سن ایز پاسبل. تو یہ ڈاٹر تھی، میں نے وہاں سن کی جگہ ڈاٹر کاٹ، ایک او کمی کی وجہ سے وہ ایز سن ایز پاسبل ہو گیا، مس پرنٹ ہو گیا. تو انہوں نے دماغ استعمال نہ کرتے ہوئے، یعنی تھوڑا سا اپنا والا جو تھا وہ استعمال کرتے ہوئے، کامن سینس کی اس نے استعمال نہیں کیا اور وہاں پر اس کو ڈاٹر کا لکھ دیا. تو وہ اسی کے رٹا لگا رہی تھی. تو اردو میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہوگا بہت ساری چیزیں. ایسا بھی ہے، بالکل ایسا بھی ہے. اگر ہم دیکھیں اردو زبان کے اس حوالے سے تو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. لیکن اب موجودہ کچھ بچوں کو میں جب دیکھتا ہوں تو بہت تشفی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ اب ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں جن کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے تو وہ اس سمت جا رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں وہ ڈکشنری کا استعمال، لغت کا استعمال جو ہے تو وہ بہتری کی سمت. یعنی اب بدقسمتی سے ہم اپنے اساتذہ کو برا تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں غلط العام ہی پڑھایا تھا. ایک اپنا ایک شوق اور جذبہ تھا. اور ایک پہلے پروگرام میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے عبدالبصیر تاجور صاحب ایک ملے تو مجھے اپنا بڑا مان تھا کہ مجھے اردو بہت اچھی آتی ہے. تو پھر ان سے مل کر پتہ لگا کہ بھائی میں تو ساری اردو جو ہے وہ غلط پڑھ رہا ہوں. پھر ڈکشنری لغت کی جانب جب میں نے دیکھا تو واقعتاً ایسا ہی تھا. تو یعنی اب شان الحق حقی کا لغت ہے تو اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ درستی کی سمت ہم جا سکتے ہیں. بالخصوص میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے تلفظ بہت اچھے ہیں. اگر میں اردو کے اساتذہ کو دیکھتا ہوں جب
تو ان سے بہت معقول ہیں. منہ پہ تعریف تو بہت معقول ہے, یہاں پہ آج ڈنڈی ماری آپ نے کچھ معقول ہے. نہیں, میں اس یعنی ایک تقابلی جائزے کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ کہ جو آپ کا شعبہ اور ہے, ہاں آپ کے شعبے, لیکن ایک چیز ہے, آپ کے شعبے میں تلفظ کی درستی زیادہ بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام سیکھتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو سن کر سیکھتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. تو میرے خیال میں آپ جتنی اچھی اردو بولیں گے تو اس کی درستی زیادہ آسانی سے, ایک استاذ کی نسبت آپ سے زیادہ آسانی سے لوگ سیکھ سکیں گے. میں پچھلے پروگرام کی نسبت اس پروگرام میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے کافی تبدیلی آئی ہے. ہم ان کے ساتھ مزید پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ مزید ہماری اردو جو ہے وہ اچھی ہوتی جائے گی. اور ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے آج کے پروگرام میں, یقیناً آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. اور ابھی بڑھتے ہیں میوزیکل بریک کی جانب. کھائیں شہزاد ہاشمی صاحب, تو ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں. یہ جو اردو ہے, اردو میں الفاظ کے ساتھ اعراب بھی ہیں. تو اعراب کو جب ہم لگاتے ہیں عربی زبان میں تو اس کے جو میننگ ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, کیا ایسا اردو میں بھی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اعراب تبدیل کریں گے تو معانی اور مفاہیم یکسر بدل جاتے ہیں. جیسے منتظر اور منتظر, منتظر انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں اور منتظر جس کا انتظار کیا جاتا ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو یہاں آپ منتظر نہیں پڑھ سکتے, چونکہ ہم منتظر ہیں اور خدا منتظر ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو بہت سارے, اور جس طریقے سے فاضل اور فاضل ہے, فاضل تو اب فاضل جو ہے تو وہ گندگی کو کہتے ہیں, پیشاب کو کہتے ہیں. تو اتنے معانی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں. اچھا, آپ کے لیے میسج جی, اور وہ غلام قادر جیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمارا میسج پورا پڑھیے گا. وہی والا انہوں نے دوبارہ سے بھیجا ہے شعر جو ہے, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے زمانے میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اردو جموں کشمیر کی سرکاری زبان ہونے کے علاوہ ہمارے رابطے کی بھی رابطہ زبان ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو. اب یہ درست کر دیجیے. شعر اصل میں یہ داغ دہلوی کا شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. واہ, ابھی بھی ہندوستان میں دھوم ہماری زبان ہے, ہماری زبان. جی ایسا ہی ہے. بالکل یہ تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں ہندوستانی. ہماری اردو کے جو جتنے نام لکھے ہوئے ہیں, اورنگزیب روڈ, اورنگ آباد, یہ سارے نام مٹانے کی کوشش میں ہیں. آج بھی ہندوستان میں دھوم ہماری زبان. ہندوستان میں آج بھی جو معیاری شاعری ہو رہی ہے وہ معیاری شاعری اردو ہی میں ہو رہی ہے. یعنی اردو کے اندر اس کے جو ہے گنجائش اتنی موجود ہے شاعری کی کہ وہ ہندی کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے شاعری زیادہ تر آج بھی جو اچھے لوگ ہیں یا جو صاحب بصیرت ہیں یا جن کا آئی کیو لیول اچھا ہے یا جو بہتر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اردو میں ہی شعر کہتے ہیں ہندوستان. اور اس زبان کو باقاعدہ شاعر جو ہیں اس کی آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس کی زبان اردو کی طرح اتنی میٹھی زبان ہے, میٹھی زبان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہواؤں سے سلیقے میں جو رس کو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. زبردست, کچھ لوگ باقی ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. اور اچھا, یہ جو لفظ ہے جس کو ہم تلفظ کہتے ہیں, تلفظ کہتے ہیں, اب تلفظ کی طرف آتے ہیں. ہم کون سی چیزیں غلط, جو الفاظ ہیں ہماری سوسائٹی میں غلط العام ہیں, پہلے میں آپ سے یہاں سے شروع کرتا ہوں. یہ قائد اعظم ہے یہ قائد اعظم ہے؟ یہ قائد اعظم جی, اسے کہتے ہیں اضافت. اچھا, یہ مرکب ہے. قائد ہیں عظیم قائد, ٹھیک ہے. تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ اضافت یہاں لگ گئی ہے. جی مرکب اضافی. رہنما ہے یا رہنما ہے؟ رہنما. اب یہ اسے کہتے ہیں مجہول, یعنی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحث کو ہم بحث پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہر اگر زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, ان کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے. ایک ہے معروف, اسے کہتے ہیں فتح معروف اور فتح مجہول. کسرہ معروف
معروف کسرہ مجہول ضمہ معروف ضمہ مجہول اوپر سے گزر گئی. یعنی جیسے بہن ہے, بہن لفظ بہن, اچھا ہم بہن پڑھتے ہیں. اب بہن کے بے کے اوپر بھی زبر ہے کے اوپر بھی زبر ہے, لیکن یہ دونوں زبریں مجہول ہیں, آواز گرا کے پڑھی. جیسے دیکھیں نا, ایک لفظ ہے شیر, ایک لفظ ہے شیر, دونوں کے نیچے زیر ہے. اب جو شیر ہے وہ کسرہ مجہول یعنی زیر کو مجہول پڑھا جاتا ہے آواز کو گرا کر. جو شیر ہے تو وہ اصل آواز ہے. تو اب دونوں کو اصل آواز میں نہیں پڑھ سکتے ہم, مجہول لفظ پڑھا جائے گا بعض تہلکا, اب اس کو تہلکا نہیں پڑھ سکتے, تے کے اوپر باہر کیف زبر ہے صحیح, لیکن وہ زبر مجہول پڑھی جائے گی تہلکا. تو کچھ ایسے حروف اسی وجہ سے مغالطہ لگ جاتا ہے. اب محسوس جو ہے تو جو عربی زبان کے لفظ ہیں نا تو وہ اپنی اصل میں رہتے ہیں. اب اس میں جو مغالطہ لگ جاتا ہے, احمد کو لوگ احمد پڑھتے ہیں, احمق کو احمق پڑھتے ہیں, احسن کو احسن پڑھتے ہیں. تو وہ چونکہ یہاں کی زبان میں آ کر تو اس کو وہ مجہول پڑھنا شروع ہو گئے. یہ معروف زبان, ایک معروف ہوتا ہے ایک مجہول ہوتا ہے اس کا تلفظ. تو بعض جگہوں پہ ہے ہی مجہول ہے, جہاں پہ مجہول تلفظ ہے تو وہاں ہم نے مجہول تلفظ ہی پڑھنا ہے. جیسے مجہول کا مطلب یہ جو غلط العام ہے اس کو مجہول کیا ہے؟ مجہول جی مجہول, میری اردو کمزور ہے بہت. مجہول بنیادی طور پر انگریزی تو آتی نہیں اردو جی. مجہول بنیادی طور پر جہل سے ہے. جہل سے, جہل جہالت ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اب آپ سمجھ آئیں گے جی. لیکن یہاں مجہول کا جو اپنے اصل معنی میں نہیں ہے. مجہول کا یہاں مطلب ہے کہ آواز کو گرا کر پڑھنا, آواز کو گرا کر پڑھنا. جیسے شیر, شیر, اگر یہاں اس شین کے اوپر زبر ہوگا تو شعر, شعر صحیح. اگر زبر ہوگی اور اگر اسے مجہول پڑھا جائے گا تو وہ شعر ہوگا. اچھا یہ شعر ہو گیا, یہ شیر ہو گیا, تو یہ آپ نے بیچ میں کہا شعر, تو یہ اس کے اوپر کون سا ہے؟ زبر, زیر زبر بھی نہیں ہے تو کیا ہے اس کے اوپر؟ ایسی کون سی جو مطلب ہم وہ ڈالتے ہیں جو زیر ہے, دونوں زیر ہے لیکن پڑھا شعر جاتا ہے. شعر جو ہے تو یہ مجہول پڑھا جاتا ہے اور شیر جو ہے معروف پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں, لیکن اگر آپ شعر کو شیر اور شیر کو شعر نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر اگر بحث کو آپ بحث پڑھتے ہیں تو چلیں غلط العام ہے لیکن مطلب اس کا ایک ہی ہے. لیکن اگر آپ شیر ایک درندہ ہے, ایک جانور ہے, شیر جو ہے وہ دودھ کو بھی کہتے ہیں اور شیرینی کو بھی کہتے ہیں, مٹھاس کو بھی کہتے ہیں. تو پھر ایک لفظ کے ایک ہوتے ہیں مترادفات جی, ہم معانی الفاظ صحیح, ایک ہوتے ہیں زمانی لفظ الفاظ جو ہوتے ہیں. ایک لفظ کے جیسے دیکھیں گل, گل کا ایک مطلب ہے پھول, گل کا ایک مطلب ہے بجانا, ہم نے چراغ گل کر دیے. واہ صحیح. تو اسی کے نیچے اگر آپ زیر ڈال دیں گے گل بن جائے گا, گل کا مطلب مٹی. بالکل. اب مٹی اور مٹی دونوں صورتیں. اچھا ہم تو کاسٹ ہی سمجھتے تھے کہ گل قوم ہی ہے کہیں پہ, لیکن اب پتہ چلا مٹی. اچھا مٹی مٹی دونوں صورتیں, دونوں اچھی, جس طرح ورثہ اور ورثہ دونوں صورتیں, ورثہ اور ورثہ. تو ہمارے یہاں پر ایک بہت زبردست جو ہے وہ آؤٹ لیٹ ہے جناب, تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ زیر لگانا ہے یا زبر لگانا ہے. انہوں نے نیچے زیر بھی لگا دیا, اوپر زبر بھی لگا دیا, پھر پیش بھی ڈال دیا, تینوں تو یہ جو جس طرح مرضی پڑھ لے. تو باہر آپ بڑا سارا سائن بورڈ ان کا پڑھتے ہیں, اس کے اوپر ورثہ کا زیر بھی ہے, زبر بھی ہے, پیش بھی ہے, تینوں ڈال. اور میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں میں اس کو کرتی ہوں, عراب لگاتی ہوں, یہ زبر بھی لگاتی ہوں, زیر بھی لگاتی ہوں. نہیں, یہ زبر اور زیر دونوں صورتوں میں درست ہے. دونوں میں, جیسے مٹی اور مٹی صحیح, دونوں صورتوں میں درست ہے. محبت اور محبت, مثبت اور مثبت, یہ دونوں ہاں. اچھا اب پھنس گئے ہم جد و جہد اور جد و جہد. اس میں بھی جد و جہد اس میں کیا؟ بنیادی طور پر یہ جدہ یا جدو جدن, کوشش کرنا, جد و جہد. زبردست جناب, بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آج ہم اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جب ہمارے جو نیشنل لیول کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور ان پروگرامز کے دوران جو ہے وہ بہت ساری غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے جو ہمارے اینکر لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور ہمارے ساتھ رہیے گا آج کے اس پروگرام میں. تصحیح کا دن ہے آج تصحیح کا دن ہے, سنڈے ہے, اور ہم خوبصورت پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں صبح کشمیر. تو ابھی چلتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ جناب
جی ویلکم بیک. پروگرام ہے صبح کشمیر جو آپ سن رہے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 کے اسٹوڈیو سے, اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو, اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 کے پیج پر بھی لائیو. آف دی ایئر بہت ساری ایسی دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں, ان میں سے ایک بات ہم شامل کریں گے آن ایئر. تو اس سے پہلے ہم شکریہ آپ کا سوال تو آپ کو یاد ہوگا یا میں دہرا دوں اگر آپ. اصل میں اس میں تلفظ میں کبھی الگ تلفظ کسی جگہ کا علاقائی طور پر تلفظ الگ نہیں ہوتا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں, تلفظ وہی. مثال کے طور پر اب ایک لفظ ہے جو دلی میں کبھی کہا جاتا ہے, لکھنؤ میں کبو. ہاں کبو, بالکل صحیح. اب دلی میں سبھی اور لکھنؤ میں سبو. سبو صحیح, ٹھیک ہے. تو جوں صبح چاک سینہ میرا, جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں, یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. اب کسو کسی کی جگہ کسو آ گیا, لیکن تلفظ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک علاقے والے وہاں رائج جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہو تو دوسری جگہ تلفظ ایک ہی ہوتا ہے. ہاں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے متبادل دوسرا لفظ کسی اور طریقے سے, جیسے انگریزی میں دیکھیں آ اور اے, زیڈ اور زی, تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. باقی تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز یہ ہوتا ہے جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ جو آپ کی ادائی ہوتی ہے اردو کی وہ بدل جاتی ہے. ہاں یہ بنیادی چیز یہ ہے. آپ اصل بات کی جانب آپ آئے ہیں کہ ہم چونکہ بچپن سے جس بات کو سنتے آ رہے ہیں نا, اب جو لفظ غلطی ہے نا, تو یہ جب آپ پنجابی میں کہیں گے تو وہاں غلطی ہی کہا جائے گا, وہاں کا درست تلفظ اس کا غلطی ہے. ٹھیک, ان کی زبان ان کی پنجابی زبان میں غلطی ہے. ہاں وہاں غلطی بھی درست ہے اور غلطی بھی درست. پہاڑی والوں کی بھی غلطی کروا رہے تھے کہ نہیں بھائی جی غلطی پڑھنی ہے, غلطی نہیں. پہاڑی میں بھی یوں ہی ہے کہ غلطی بھی ہے اور غلطی بھی ہے. اب جو چھوٹی زبانیں ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ جو ہے غلط العام اور جو غلط اپنا درست تلفظ ہے دونوں رائج ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ میرے خیال میں اگر عام طور پر تو اب بچوں کے ساتھ اردو میں ہی بات کی جاتی ہے گھروں میں, اگر وہ لہجہ شروع سے اپنایا جائے اور تلفظ درست ادا کیے جائیں تو میرے خیال میں یہ بہتری کی سمت جا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ یہ دخیل ہوتی ہیں یہ باتیں کہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوہالے سے تھوڑی اس سمت آپ چلے جائیں تو اہل پنچ کے لیے تھوڑی سی اردو درست بولنی مشکل ہوتی ہے. اہل پنچ کے لیے جی, اگر وہ تو اہل محلہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی مطلب ٹوٹلی الگ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اگر ان کے لیے آپ انگریزی کا اگر وہ کسی کو آتی ہو تو ان کا جو لہجہ ہے یا ایکسنٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں تو وہ انگریزی کے قریب ہے. ہم جو اس جانب ہیں چونکہ وہ بیلٹ جو ہے تو وہ ہے پہاڑی بیلٹ, یہ ہند کو ہے. اب لوگ ہند کو اور پہاڑی کو بھی ایک سمجھتے ہیں. ہند کو اور پہاڑی دو الگ زبانیں. تو ہمارے جو یہاں مظفر آباد میں رائج ہے یہ ہند کو زبان ہے. ہند کو زبان والے کے لیے اردو بولنی ذرا آسان ہوتی ہے. اچھا یہ سن لیں جناب, ہماری جو مظفر آباد میں رائج زبان ہے وہ ہند کو زبان ہے, پہاڑی نہیں. پہاڑی وہ بالکل باقی پہاڑی وہ ہے. پہاڑی جو اگر آپ مظفر آباد ڈویژن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو دلائی یا یہ ڈنا چھتر یہاں سے آگے یہ وہ پہاڑی لہجہ ہے. ہمارا لہجہ جو یہاں کا ہے مظفر آباد کا تو یہ ہند کو ایبٹ آباد کے ساتھ جی جی یہ مانسیرا ایبٹ آباد. بیچ میں سے جڑیاں ہم نے نکالا ہوا, جڑیاں کیا نہیں یہاں بھی جڑے کچھ لوگ جڑے یہاں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا آپ آف دی کیمرہ جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہے تھے جوش ملی آبادی اردو دان تھے بہت بڑے, اور تلفظ کے اعتبار سے صحت زبان کے اعتبار سے ان کے سامنے بڑے بڑے ان کی عمر سے جو بڑے لوگ ہوتے تھے تو وہ بھی خائف ہوتے تھے, یا تو کم بولتے تھے یا پنجابی میں بات کرتے تھے جوش کے ساتھ, چونکہ جوش بڑے بڑے بزرگ لوگوں کی اردو کی غلطیاں نکال دیتے تھے. تو جب خطوط بھی لکھے جاتے تھے جوش کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ڈرتے تھے کہ یار جوش غلطی نکال دیں گے. کچھ مشاعرہ تھا جسے مشاعرہ پڑھا جاتا ہے عام حالات میں, مشاعرہ تھا تو اس کے لیے مدعو کیا جا رہا تھا جوش صاحب. میں نے اگر کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ آج آپ کے لیے ہم مشاعرہ پیش کر رہے ہیں, لوگوں نے سمجھنا پہاڑ سے اتر کے آئے. یہی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ درست کو غلط اور غلط کو خرد کا نام جنوں, جنوں کا نام خرد رکھ دیا, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو جوش کو
6 PhD اردو میں جن لوگوں نے کی تھی انہوں نے کہا کہ مختصر سا ایک رکا بھیجتے ہیں جس میں جوش غلطیاں نہ نکالیں، تو انہوں نے صرف 6 جملوں پر مشتمل ایک رکا لکھا اور پھر بار بار اسے دیکھا کہ کوئی غلطی ٹھیک، سب 600 بار دیکھا ہوگا، 600 بار دیکھا بھی ہوگا۔ جب انہوں نے وہ رکا بھیجا، وہ خط بھیجا جوش صاحب کو، تو انہوں نے 7 غلطیاں، 6 جملوں میں 7 غلطیاں نکالی۔ اچھا، ان میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ آتے ہوئے تشریف لے آئیے گا، واپسی پر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ صحیح۔ تو جوش صاحب نے کہا کہ بھائی چھوڑا کتوں اور کبوتروں کو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ تو یہ جو ہے تصحیح جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے آہستہ اردو کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں میرے 4 سال 5 سال کی بہت ریاضت ہے اس حوالے سے اداروں میں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ طلباء و طالبات کو اس سمت لاؤں، اور میں مطمئن ہوں کہ کم از کم 4-5 بچے ایک کلاس میں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جن کی اردو درست ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور بلکہ میری زندگی میں 2-3 طلباء و طالبات ایسے بھی ملے ہیں کہ جو بالکل میرے مقابلے پہ آئے ہیں الحمدللہ۔ اور ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ سر آپ نے اردو کی کلاس میں جو ہے کوئی انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، تو کتنا لطف ہوتا ہے کہ جب ایسے بچے ملتے ہیں تو آپ کو بھی سنبھل کے، اور جب آپ بچوں کو اتنا ہوشیار کر دیتے ہیں پھر آپ کو بھی سنبھل کے پاؤں رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھا۔ تو الحمدللہ میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں کہ اپنے حصے کی شمع ہم جلا رہے ہیں، اگر سارے اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں تو۔ اچھا، فیضی کے بارے میں ہم نے جو میں نے سنا یا پڑھا بھی کہ انہوں نے نقطوں کے بغیر جو ہے وہ تفسیر لکھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل، کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے تجربات لوگوں نے کیے ہیں، کلام لکھے ہیں، ایسے شعری کلام لکھے ہیں، غیر منقوطہ انہیں کہتے ہیں، غیر منقوطہ تفسیر لکھی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے تحریریں غیر منقوطہ ہیں، یا کچھ لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں کہ پوری اپنی کتاب جو ہے شاعری کی انہوں نے استفہامیہ لہجے میں جو ہے وہ اشعار کہے ہیں۔ یہ تجربات مشکل اردو میرے تو اوپروں گزر رہی ہے، قسمیں پکی استفہامیہ ہم نے کبھی پڑھا تھا لیکن وہ کیا تھا، سوالیہ۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے سے اظہار کیا نہیں جاتا ہے، یہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عام بندے کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ صحیح، بالکل۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ تجربات ہے، کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بہترین اگر نام زندہ رکھنا ہے تو آپ نے نیا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر، جیسے دیکھیں ہمارے بھی اساتذہ ہیں شاعری میں بھی، لیکن اگر میں مکمل طور پر اگر ان کے طرز پر شاعری کروں گا تو میں یاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب یہ ہے کہ جناب آپ ہمیں اشعار بھیج سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، جو کمنٹ کریں تو اردو کا کوئی بہت سارا اچھا سارا کوئی نظم بھی بھیج سکتے ہیں آپ ہمیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں، آج کے پروگرام میں آئیں اور میسج کیجئے، جہاں موجود ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے، اور آپ ہمیں اشعار بھی بھیج سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اردو کیسی ہے، ہم آپ ہی کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں میوزیکل بریک کی طرف۔ جو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو، اور آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 کے پیج پر آج ہماری جناب یہاں پر اردو کی کلاس ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اردو کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہماری بھی آج اردو بہتر کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ان سے سیکھیں۔ تو آپ کی طرف آؤں گی عامر شہزاد ہاشمی صاحب، اردو کے حوالے سے اس کی مختلف تاریخیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے اسٹارٹ میں بات کی تھی، تو اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کے دور میں اس عہد میں اس کا آغاز ہوا، کیوں سے منسوب ہے یہ؟ دیکھیں کوئی بھی زبان ہوتی ہے، میں نے جس طرح پہلے گزارش کی تھی کہ زبان پہلے سے موجود تھی، وجود تھا، یعنی اس کا وجود تو موجود تھا، لیکن اس کا اتنا پھیلاؤ، اتنی وسعت نہیں تھی، اس کی وکیبلری، اس کے الفاظ کم تھے، یعنی ایک علاقائی زبان تھی نا، علاقائی زبان کے لیے محدود سی الفاظ، ہمیں محدود سے الفاظ درکار ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ترویج اس کی جو ہے اس طریقے سے اکبر کے زمانے میں ہوئی ہے، یعنی اس کو فارسی کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کسی بھی قوم کو شکست دینے کا، کہ پہلی چیز ہوتی ہے اس سے اس کی زبان چھین لو۔
جو پہچان ہے، اس کی پہچان زبان ہوتی ہے. چونکہ ساری کتب اس زبان میں ہوتی ہیں تو آپ جب اپنے آباء و اجداد کی چیزیں پڑھتے ہیں تو اس زبان میں پڑھتے ہیں. تو جب آپ وہ زبان ہی وہ آپ کو نہیں آتی ہوگی تو آپ کیسے ان کے باخبر ہوں گے حالات سے. تو فارسی کو مفقود کیا جانے لگا، فارسی کو منہدم کیا جانے لگا اور اردو کی ترویج کی گئی. لیکن میرے خیال میں وہ اپنے اس اصل مقصد میں اس طریقے سے کامیاب ہو نہیں سکے، کیونکہ ایک اچھی اردو جو ہے وہ جاننے والا کچھ نہ کچھ فارسی بھی جانتا ہے. ایسا ہی. اور اچھی اردو بولنے کے لیے باہر کیف کچھ نہ کچھ فارسی اور عربی آنی لازمی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. ایک استاذ کے لیے تو باہر کیف ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت اسے پتہ ہو کہ یہ اگر لفظ ہے تو یہ فارسی کا. اب گرفت کی تو گرفتن مصدر سے ہے، گرفتن جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. اب اگر نام احمد ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ مختلف، چونکہ لشکری زبان بھی اس کا نام رہا، ریختہ بھی اس کا نام، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے اگلے وقتوں میں کوئی میر بھی تھا. بالکل. اب تو یہ ریختہ بھی اس کا، اردو معلّہ بھی اس کا نام رہا، اور پھر آخر پہ آ کر اس کا نام جو ہے وہ ہمارے ایک اناؤنسر تھے تو ان کے بارے میں بڑا مشہور ہوا تھا. قصہ جب ہم شروع میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جناب پڑھ رہے ہیں اور کہا کہ جی اردو معلی، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اچھا، میں اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس میں تو جیسے آپ نے کہا کہ 17 مختلف زبانیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں. جو منگول ہیں، جو چغتائی لینگویج ہے، جو چغتائی رسم الخط ہے، جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرت کا جھٹکا لگا کہ جب میں وہاں پر گیا ایک شہر میں تو اس کا نام اردس ہے. ٹھیک ہے. تو میں اردو، وہ کہتے ہیں چنگیز خان کا شہر ہے، تو میں جب اس شہر میں گیا تو مجھے تو نام سے اردو اور سین نکالیں تو اردو ہے، آگے سین لگا دیا. تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ لشکر گاہ تھی، یہاں پہ لشکر جمع ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہورڈ سے اور پھر اردس اس کا بن گیا. تو جو وہ لکھا ہوا تھا تو وہ ایک تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے اور انگریزی جو ہے وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے. وہ جو لکھا ہوتا ہے ان کی جو زبان ہے چغتائی رسم الخط جو ہے وہ کالمی اس میں ہے، یعنی وہ اوپر سے لفظ ایسے کر کے جوڑتا ہے. اگر چغتائی لکھیں گے تو یوں کر کے جوڑیں گے، لیکن الفاظ سارے بالکل عربی اور اردو کی طرح کے تھے. اور ان کا بولنے کا انداز بھی کچھ ترکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ترکیوں، چونکہ ترکین نسل تھے وہ منگول، تو کیا اس میں وہ زبانیں بھی شامل ہیں؟ جی. میں حیران ہوں وہ چیز دیکھ کے کہ اردس شہر جو ہے وہ اردو کی طرح کا ملتا جلتا وہ لفظ ہے. اردو جو بنیادی طور پر لفظ ہے یہ ہے ہی ترکی کا، ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے لشکر. بالکل ایسے. تو اس میں ترکی زبان کے الفاظ موجود ہیں، ظاہر سی بات. جب اس کا مطلب کہ وہ جو اردس ہے وہ سمجھے کہ اردو ہی ہے، وہاں چونکہ جیسے ہم کشمیری میں ساتھ خس لگا دیتے ہیں ویسے وہ شاید. جی بالکل ایسا ہی ہے اردو، بالکل ایسا ہی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چونکہ اب دیکھیں اردو جو ہے نا، یہ اس وقت بھی اردو میں بھی اور ترکی میں بھی بطور اصل معانی لفظ کے استعمال ہو رہا ہے. اب لفظ جو اردو ہے جب ہم اسے بطور زبان کہیں گے تو یہ مؤنث لفظ ہے، لیکن بطور اپنے اصل معانی کے لشکر تو وہاں یہ مذکر ہے. اردو آ رہا ہے، ایسا ہی ہے، لشکر آ رہا ہے، اردو بولی جا رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بعض ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں ذو معنی، تو ان کا ایک جیسے آب، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. آب کا مطلب چمک بھی ہے، آب کا مطلب پانی بھی ہے. تو آب ہوتا ہے، آب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آب کا ایک اور نیا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں. آب کا مطلب سرما بھی ہوتا ہے. وہ سرما کے جو لوہے کو رگڑتے ہیں اور اس سے وہ جو سرما وہ تلوار تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بورا جسے کہتے ہیں، عام اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. جس طرح کسی کا شعر ہے کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے دی تھی آب میرے قاتل کے تیل کو. میری چمک، جی چمک، واہ. تو نہیں چمک نہیں، یہاں سرما، وہ سرما جس سے تلوار تیز کے. اب دیکھیں کیا تشبیہات اور کیا کہ میرے محبوب کے جو ابرو ہیں تو پہلے سے ہی وہ تلوار کی مانند تھے اور ان پہ سرما لگایا تو وہ مزید تیز ہو گئے اور میں انہیں دیکھ کے قتل ہو گیا. واہ واہ واہ، زبردست. شاعری ہماری سمجھ میں بڑی مشکل سے آتی ہے. نام کو شامل کرتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اشعار پہ، گفتگو ہو رہی ہے غزلوں پہ، اردو پہ، تو ہم نے کہا کہ کوئی اچھا سا میوزک آئٹم بھی ہو جانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں اس وقت سفیر احمد جو ہے پینل پہ موجود ہیں، تو ان کے پاس کون سا آئٹم ہے جناب. مہمان کی طرف آتے ہیں. جی تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لہجوں کی وجہ سے بھی الفاظ کی ادائی جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، تو
ہمارے یہاں جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو ہے کو کھا جاتے ہیں، ہم میں ہے کھا جاتے ہیں، اور ہے اور جو ہیں اس کا فرق بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں، اگر بہت سارے حروف جو ہے ہم حذف کر دیتے ہیں، جیسے تصحیح، آخری ہے کو ہم یہاں بھی کھا جاتے ہیں، تصحیح کہتے ہیں، تصحیح، ہاں جی تصحیح. صحیح کو ہم صحیح کہتے ہیں، صحیح ٹھیک، تو اس طرح کی کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی. تو اب اس طرح کی چیزیں ہیں. بعض جگہوں پہ تو جواز ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ مطلب جائز ہوتے ہیں کچھ حروف کو. جیسے دیکھیں میرا اور میرا، تیرا تیرا، تو یہ 3 جو حروف ہیں، اور چوتھا جو گول ہے جسے کہتے ہیں ہائے مخلوط بھی کہتے ہیں اسے، ہم تو اسے ہائے مخلوط کہتے ہیں، اسے عام حالات میں گول ہے کہا جاتا ہے. تو یہ حروف علت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ بعض جگہوں پر گر جاتے ہیں، مطلب نہیں پڑھے جاتے. جیسے ہم تو انا کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ لفظ ہے انا، انا نہیں انا. یہ انا عربی کا زبان کا لفظ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ. انا میں، نحنو ہم، ٹھیک ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر انانیت اسی سے ہے کہ میں ہو، میں، انا پرستی جو ہے جی، انا پرستی یعنی خود پسندی، خود پسندی، انا پرستی، خود پسندی. بنیادی طور پر اس کا لفظ نہیں نکل سکتا کوئی پاکستانی یا اردو لفظ جو ہے، ہم عربی انا لگا کے آگے پرستی اردو لگا دیتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے. اصل میں مستعمل ہو گیا ہے نا، جب اب یہ بطور اردو لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب جو لفظ بطور اردو لفظ استعمال ہونا شروع ہو جائے گا نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ، جیسے کلاس، اب کلاس یہ باقاعدہ طور پر اردو میں مستعمل ہے. یہ بنیادی طور پر تو انگریزی کا لفظ ہے، لیکن یہ اردو میں مستعمل ہے، اردو کا حصہ ہے. اب یہ اسی طرح کی چیزیں. تو وہ جو دوسری والی ہے، میں اس کی کلاس لیتا ہوں، تو وہ والا کون سا ہے؟ اچھا، طرز تکلم بات بدل. امیر مینائی نے کہا تھا کہ طرز تکلم بات بدل دیتا ہے، ورنہ امیر کوئی بات زمانے میں نئی بات نہیں. تو کلاس، اس کا مطلب بھی کلاس لینا یہ ہوتا ہے کہ پڑھاؤں گا، لیکن وہ لہجے کا انداز یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی ابھی پٹائی کروں گا یا اس کی ڈانٹ ڈپٹ کروں گا. وہ کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ایک لفظ آپ نے کہا تھا کسی نے، وہ جو کمی کوتاہی، کمی کوتاہی، بالکل وہاں خیال جی، کمیاں کوتاہیاں، جی کمیاں کوتاہیاں یا کمی کوتاہی. کمی کا مطلب ہوتا ہے تہی دست ہونا، تہی دامن، دامن کو بچانا. لغوی مطلب اس کا یہ بنتا ہے. کوتاہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، چھوٹا، جیسے ہم کہتے ہیں کوتاہ قد ہے. ہاں، یہ کوتاہ قد ہے جی، بالکل. تو یہاں جب یہ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز میں قلت رہ جانا، قلیل سے ہے. صحیح. کمی کا مطلب ہے قلیل رہ جانا، تھوڑا رہ جانا. اس کا کسی چیز کا پورا نہ ہونا، کسی چیز کا مکمل نہ ہونا، اسے کمی کوتاہی اس معنی میں آ جاتا ہے. اچھا دیکھیں، جیسے ایک لفظ ہے ہیں، تھا، تھی، تھے، ان کا ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم جمع کا صیغہ پیچھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں آئی تھی، جی، آئی تھی نہیں، یہ آئی تھی، آئی تھی. اچھا، جب پھر لفظ ہم استعمال ہوتا ہے، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، آتی ہیں نہیں، ہم آتے ہیں. ہاں، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں. یہ جو ہم ہے اسے کہتے ہیں جمع متکلم. تو جب یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایک اتنی طویل فہرست ہے غلط العام اور غلط العوام کی کہ اس کے لیے ایک گھنٹوں چاہیے. جی، گھنٹوں چاہیے. تو آپ شاعر بھی ہیں، تو ہم جاتے جاتے آپ سے آپ کی کوئی نظم سننا چاہیں گے. اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو ایسی ہی اگر کوئی ہے زبردست قسم کی تو وہ ضرور سنائیں، جس میں اردو ہی کی بات ہو، اگر شاید آپ نے لکھی ہو. اردو ہی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو اس میں دلی کا لہجہ، تشنگی ہوگی. ہاں، دلی کا لہجہ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. شوکت لفظی اس میں آپ دیکھیے گا کہ نظم ہے ایک کہ پیشانی ہے ہر چند تیری ماہ سے منور، ہونٹوں سے نکلتے ہیں کھنکتے ہوئے ساغر، مکھڑا تیرا بڑھ کر ہے عقیق یمنی سے، قامت کی درازی ہے تو زلفیں ہیں معمبر، وہ چال و چلن جس نے کہ برپا کیا محشر، ہونٹوں میں ترنم ہے تو لہجے میں تحکم، جذبوں میں لفظوں میں ترنم ہے تو لہجے میں تحکم، ہونٹوں پہ تبسم ہے تو جلووں میں تلاطم، انداز تخاطب میں ہے صد رنگ معانی، اللہ نے عطا کی تجھے نطق روانی، یہ بات حقیقت ہے نہیں کوئی کہانی، ہیبت سے تیری روح بھی اور دل بھی ہے لرزاں،
دنیا تیرے انداز پہ ہو جاتی ہے رقصاں، جو دیکھ لے ایک بار تیرا چاہے زنخداں، تھوڑی کا ڈمپل، جو دیکھ لے ایک بار تیرا چاہے زنخداں، ہاتھوں سے چلے جائے ہے اس شخص کا ایمان، بکھری ہوئی زلفیں ہیں کہ گھنگھور گھٹائیں، انداز میں جادو ہے کرشمائی ادائیں، پاس آؤ کہ ہم تم کو کلیجے سے لگائیں۔ زبردست زبردست جناب، بہت مزہ آ گیا پروگرام کے آخر میں۔ اور عامر شہزاد ہاشمی، پروفیسر عامر شہزاد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود رہے۔ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اردو کے حوالے سے بات ہوئی آج، بہت مزہ آیا پروگرام میں، اور آخر پہ اس پروگرام کو انہوں نے بہت چار چاند لگائے ہیں اس نظم کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور عمران خواجہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج کے پروگرام کا مزہ آ گیا ہے، اور پورا پروگرام میں نے دیکھا ہے اور میری اردو کافی حد تک جو ہے وہ درست ہوئی ہے۔ تو بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا۔ آپ کو آج کے پروگرام میں آپ سے چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی